بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الایکہ جنگل اور درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اصحاب الایکہ کا قرآن میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اس سے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی گھنا درخت، اور ایسا ایک درخت مدین کے نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا۔ جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی، وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ اصحاب الایکہ یا اصحاب مدین یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا ارض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے ارض البلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معان کے خطہ زمین پر آباد تھا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے تھے، مگر راجح یہی ہے کہ دونوں ایک قبیلے کے نام ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکہ نام کا ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکہ کہا گیا۔ اصحاب الایکہ نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے۔ نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب الایکہ کہلایا۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے۔ ان کی قوم کفر و شرک اور ناپ تول میں کمی کے مرض میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے انجام بد سے بھی آگاہ کیا، مگر قوم اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پوری قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ عذاب سخت زلزلہ اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنگلوں، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے۔ اصحاب ایکہ کا ظلم علاوہ شرک و کفر کے غارت گری اور ناپ تول کی کمی بھی تھی۔ ان کی بستی صدوم کے قریب تھی اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی پہم شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں برسر شار عام تھیں۔